بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ میں برسر منبر فرمایا، لوگوں، فروتنی اور خاک ساری اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے، جس نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاک ساری کا رویہ اختیار کیا اور بندگان خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی بجائے نیچا رکھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہوں میں تو چھوٹا ہوگا، لیکن عام بندگان خدا کی نگاہوں میں اونچا ہوگا۔ اور جو کوئی تکبر اور برائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو نیچے گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و حقیر ہو جائے گا۔ وہ اپنے خیال میں تو بڑا ہوگا، لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتے اور خنزیریہ سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقت ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ انسان کا متکبرانہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ وہ عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے۔ تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو طرح طرح کی کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ کم ظرف انسان کو جب اللہ تعالیٰ کسی دنیاوی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ صالح انسان کو جوں جوں نعمتیں ملتی ہیں وہ تواضع و انکساری اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور منعم حقیقی کا شکر بجا لاتا ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی شان کے لائق ہے۔ صرف وہی متکبر ہے۔ اگر انسان تکبر کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جس نعمت پر بھی اس کو ناز ہوتا ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے۔ پھر عارضی اور وقتی خوبی پر اترانا تو ذرا بھی عقل مندی نہیں۔ تکبر اور کبریائی تو صرف ذات خداوندی کو ہی سزاوار ہے، جو بے پایہ صفات کا مالک ہے اور اس کی ہر صفت ذاتی اور پائیدار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا جا بجا تذکرہ ہے اور اسی کے لیے کبریائی اور بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمہ کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ انسان کو تو عاجزی ہی زیب دیتی ہے، وہ تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ صحت و تندرستی، خوشحالی اور تنگری، عزت و عظمت، غرض یہ کہ انسان کو ملنے والی ہر خوبی اللہ ہی کا عطیہ ہے۔ وہ جب چاہے اپنی نعمت واپس لے سکتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ بڑے بڑے تنومند اور پہلوان آنن فانن سوکھ کر تنکا ہو جاتے ہیں۔ عظمت کی بلندیوں کو چھونے والا چشم زدن میں بے وقت ہو جاتے ہیں۔ دولت مند جس دولت پر اتراتے ہیں اسے جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی، پھر ان نعمتوں پر تکبر کیسا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بندہ عاجز اور بے بس ہے۔ انسان کا عام طور پر بھی عاجزانہ رویہ ہی پسندیدہ ہے۔ اس کا طرز عمل عام لوگوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کا ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عظمت و اشرف سے نوازتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں اور اس کا احترام بجا لاتے ہیں، اس کی خوبیوں کا چرچا ہونے لگتا ہے اور وہ بندہ معاشرے میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص متکبرانہ رویہ اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر لوگوں کی نگاہوں میں وہ چھوٹا اور ذلیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھنے لگتے ہیں۔ متواضع شخص چونکہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، ہر ایک کو اچھا اور قابل احترام دیتا ہے، لہٰذا اس شخص کو آدمی
آزادانہ مل سکتا ہے وہ کسی کی پہنچ سے باہر نہیں ہوتا۔ اس کا ہر ملاقاتی اس سے مل کر خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کو حقیر اور کمزور ہونے کا احساس نہیں دلاتا، بلکہ اس کے سامنے خود کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے۔ متواضع شخص کا یہ رویہ اسے ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ ایسا شخص کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، سب لوگ اسے امن میں ہوتے ہیں اور کوئی بھی اس کی طرف سے کسی طرح کا خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کے برعکس متکبر آدمی خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جانتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے ملاقاتی اس سے ملتے وقت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی برائی ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ روا رکھتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی تعریفیں کرواتا ہے اور خوبیاں بیان کرتا ہے۔ لوگ اس کی خود سرائی کو پسند نہیں کرتے بلکہ اس کے رعب و ادب سے نفرت کرتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ مصلحاً اس کی برائی کو اس کے سامنے تسلیم کر دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اس سے بیزاری ہی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے دوسروں کے دل میں کوئی وقت نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا آدمی خود کو دوسروں کے مقابلہ میں بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کچھ عزت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اسے کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ تکبر رذائل اخلاق میں سب سے ایک بہت بڑی برائی ہے، جبکہ تواضع و انکساری فضائل اخلاق میں سے ایک نمایاں صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت کی معراج پر ہونے کے باوجود انتہائی متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الولد آدم تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ داخل ہوں تو دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں اس طرح گل مل کر بیٹھتے کہ باہر سے آنے والا معلوم نہ کر سکتا کہ مجلس میں اللہ کے رسول کون ہیں۔ ایک بار صحابہ رضی اللہ عنہ نے گزارش کی کہ آپ کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ انکاری اللہ کی رضا کے لیے تھی اور اللہ نے آپ کو مقام محمود تک بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، چنانچہ افراد امت کے لیے بھی عاجزانہ اور انکساری کا رویہ ہی پسندیدہ ہے۔ سب سے پہلا متکبر ابلیس تھا جو تکبر کی وجہ سے ملعون ٹھہرا۔ تکبر عزازیل راخوار کرد، یہ زندان لعنت گرفتار کرد۔ کسی شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ابلیس کی پیروی کرتا ہوا تکبر کرے اور ذلت کی گہرائی میں گر جائے۔ تکبر کی برائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بہت کافی ہیں۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا۔ معاشرے میں مالک اور نوکر، آقا و غلام، افسر اور ماتحت، دینے والا اور سوالی اگرچہ دنیاوی مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، مگر اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہیں۔ اس لیے مالک اپنے نوکر کو، آقا اپنے غلام کو اور افسر اپنے ماتحت کو حقیر نہ جانے اور نہ اس کو ذلیل اور رسوا سمجھے، کیونکہ کیا معلوم یہ چھوٹے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان بڑوں سے زیادہ عزت والے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہ ماننا اور اس کے مقابلہ میں اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنا سب سے بڑا تکبر ہے۔ ایسا کرنے سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کو کمتر اور اپنی خواہش نفس کو برتر سمجھا جا رہا ہے اور یہ بدترین ظلم ہے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور ضرور کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق بھی حاصل ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسے ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔